بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو انسائٹ پر جاوید ملک کے ساتھ اپنے دبئی اسٹوڈیو سے۔ اس پروگرام میں ہم نظر ڈالتے ہیں پاکستان میں ہونے والے واقعات کو بین الاقوامی تناظر میں، اور جو موضوعات آج ہم زیر بحث لے کر آئیں گے ان میں سب سے سرورق پر یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ لوکل باڈیز کا نظام جو کہ ڈیولوشن پلان کے تحت سابق صدر مشرف صاحب نے انٹروڈیوس کیا تھا، اس کے بارے میں ابھی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے، یہ اندیا دیا گیا ہے کہ یہ نظام ابھی ہم برخواست کرنے والے ہیں، اور اس کے جو ناظمز کی جگہ پہ وہاں پہ ایڈمنسٹریٹرز جو ہیں وہ تعینات کر دیے جائیں گے، اور یہ ایڈمنسٹریٹرز بیوروکریسی سے آئیں گے۔ کیا یہ عوام کی شکست اور بیوروکریسی کی کامیابی ہے، یا نظام کو بہتر گورننس کی طرف لے کے جانے کی ایک کوشش؟ اس کو بھی ہم زیر بحث لے کر آئیں گے، کیونکہ ایک چیز جو ہم جانتے ہیں کہ جب سے بھی یہ نظام انٹروڈیوس کیا گیا ہے، ایک تضاد ضرور رہا ہے کہ ایک تو وہاں پہ پروونشل گورنمنٹس اور وہاں موجود ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ہیں ان کا رول کیا ہے، اور جو ناظم ہیں کیونکہ وہ ایک ڈسٹرکٹ لیول پر بھی کام کرتے ہیں، تحصیل لیول پر بھی کام کرتے ہیں، یونین کاؤنسل کے لیول پر بھی کام کرتے ہیں، تو کچھ اوور سٹیپنگ آف ایچ ادرز ٹیریٹری جو تھی وہ ایک نظر آتی رہی، کیونکہ ہم کلیئرلی ڈیفائن نہیں کر سکے، کیونکہ جو اسٹیبلشڈ ڈیموکریسیز ہوتی ہیں وہاں پر جو الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ہوتے ہیں جیسے کہ پارلیمان کے اراکین، ان کا کام لیجسلیچر سے تعلق رکھتا ہے، اور لوکل جو باڈیز ہوتی ہیں یا جن کو کاؤنسلز بھی کہا جاتا ہے مغرب میں یا برطانیہ میں، وہ کاؤنسلرز یا وہاں کے میئرز جو ہیں وہ امپاورڈ ہوتے ہیں، بجٹ کے حوالے سے بھی امپاورڈ ہوتے ہیں، اور ایگزیکٹو اتھارٹی بھی ان کے پاس ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ عوام کو بیسک نیڈز مہیا کر سکتے ہیں۔ مبصرین یہ خیال کرتے ہیں کہ اس نظام کو پراپرلی امپلیمنٹ ہی نہیں کیا گیا، اس لیے یہ ایک اگر ہم یہ کہیں کہ لکوناز کا شکار ہو گیا، جس کے نتیجے میں بجائے اس کے کہ گورننس بہتر ہوتی، گورننس کے اندر مزید لوپ ہولز سامنے آئے۔ تو اب اگر اس نظام کو برخاست کیا جا رہا ہے یا اس کو ریپلیس کیا جا رہا ہے یا ریویو کیا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے انٹینشن یہ ہے کہ عوام کو جو ہے وہ فیسلٹیز مہیا کی جائیں، تو یقیناً یہ خوش آئند بات ہے۔ لیکن اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عوام کے الیکٹڈ ریپرزینٹیوز جو ہیں جو وہاں موجود ہیں ان کے اوپر ایڈمنسٹریٹرز تعینات ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک ایسا رخ پیش کرتا ہے جو کہ ڈیموکریٹکلی صحیح نہیں ہے۔ ایک موضوع اور دوسرا موضوع جو ہم زیر بحث لائیں گے وہ زیادہ اہمیت کا حامل، اگر ہم یوں کہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جو پیٹرول پرائسز تھیں ان کے حوالے سے بہت کنسرنز پائی گئیں، اور اس کا نوٹس لیتے ہوئے سپریم کورٹ نے جو سٹے کیا تھا کاربن ٹیکس، اس کو جو ہے ہم نے دیکھا کہ اس کی وجہ سے پرائسز نیچے آئیں، لیکن پھر ابھی جو ایک آرڈیننس پروملگیٹ ہوا ہے پریزیڈنسی کی طرف سے جس میں ایک لیوی انٹروڈیوس کی گئی ہے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پرائسز واپس جو ہے وہ دوبارہ اوپر آ گئی ہیں، اور جس کی وجہ سے ایک تناؤ جنم لے رہا ہے، کچھ عوام بھی کنفیوژن کا شکار ہیں، اور خصوصاً مسلم لیگ نون جو کہ ہم دیکھتے آئے ہیں کہ اس تمام پروسیس میں کچھ لوگ اس کو فرینڈلی اپوزیشن بھی کہتے آئے ہیں، حکومت کو اس طرح سے چیلنج نہیں کر رہی، یہاں پہ تھوڑی ایگریسو سٹینڈ لے رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور تشویش کن بات ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی تصور کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ ہم ایک دفعہ پھر عدلیہ کے ساتھ تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بہت ہم نے کھویا پچھلے 2 سالوں میں، یقیناً اس کے نتیجے میں ہم نے کچھ پایا بھی، ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا وہ خواب بھی ہمارا پورا ہوا، لیکن اس کنفرنٹیشن کے دوران جو ہم نے لاسز برداشت کی وہ ضرور ہماری اکانومی کو برڈن کر رہی ہیں۔ کیا ہم دوبارہ تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ یہ بھی میرا ایک سوال ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ڈیوڈ ملیبین کی ملاقات ہوئی ہے وہاں پر کیا ڈسکس ہوا ہے۔ یہ تمام موضوعات ہم زیر بحث لے کر آئیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک خوشخبری بھی ہم آپ کو دیتے چلیں۔ وہ وزیر اعظم جناب یوسف رضا گیلانی صاحب نے ہمیں ابھی کچھ دیر پہلے بتایا کہ 13 جولائی سے جو ہے وہ تمام آئی ڈی پیز کی ریٹرن کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ گویا کہ ریہیبلیٹیشن جو ہو رہی تھی، ہم نے یہ کہا گیا تھا کہ پہلے ان علاقوں کو سیکیور کیا جائے گا اور اس کے بعد لوگوں کو واپس اپنے گھروں کی طرف منتقل کیا جائے گا۔ اس کی خوشخبری ہمیں وزیر اعظم صاحب نے دی کہ 13 جولائی سے یہ عمل شروع ہو جائے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ عمل شروع بھی ہو اور تکمیل تک بھی پہنچے، اور اس علاقے کے اندر موجود جو مسکرینٹس ہیں وہ سارے فلش آؤٹ بھی ہو جائیں۔ اس کو بھی ہم زیر بحث لے کر آئیں گے، لیکن اس سے پہلے میرے ساتھ اس وقت لائن پر ہیں احسن اقبال جو کہ سیکرٹری انفارمیشن ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے، کچھ بریف پیریڈ کے لیے فیڈرل منسٹر بھی رہے ہیں۔ السلام علیکم احسن اقبال صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ احسن اقبال صاحب، میں چاہوں گا آپ سے یہ پوچھوں کہ جو کاربن ٹیکس کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ سٹے کیا سپریم کورٹ نے، اور پھر ابھی جو آرڈیننس سامنے آیا، آپ کی بھی کافی سٹیٹمنٹس آئی ہیں، کیا ہم ایک دفعہ پھر تصادم کی طرف تو نہیں بڑھ رہے جوڈیشری کے ساتھ؟
دیکھیے بڑا انفارچونیٹ ہے، جب سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا تو چاہیے یہ تھا کہ اگر حکومت کو اس کے حوالے سے کچھ تحفظات تھے تو وہ سپریم کورٹ کے سامنے دلائل دیتے، اپنی مشکلات پیش کرتے اور اپنے جو آرگومنٹس ہیں وہ دیتے اور سپریم کورٹ سے کہتے کہ وہ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرے. لیکن اس کے برعکس حکومت نے رات کے اندھیرے میں اس فیصلے کو رد کرنے کے لیے، اس کی نفی کرنے کے لیے ایک آرڈیننس جاری کیا، جس سے کہ براہ راست سپریم کورٹ کو ایک میسج دیا کہ ہم آپ کے فیصلے کے پابند نہیں ہیں اور ہم اپنے ایگزیکٹو ایکشن کے ذریعے آپ کے فیصلے کی نفی کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی انفارچونیٹ بات ہے. جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ کیا سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کے کسی ایکشن کو چیلنج کیا، تو میں یہ کہتا چلوں اور بتاتا چلوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہماری حکومت تھی اور ہمارے پاس 2/3 اکثریت تھی تو ہمارے کئی پارلیمنٹ کے اس دور میں قوانین تھے، جن میں ایک مجھے یاد ہے اینٹی ٹیررسٹ کورٹس کا بل تھا جو کہ پارلیمنٹ نے پاس کیا. اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا، سپریم کورٹ نے اس کو ایگزامن کیا اور کہا کہ اس کی کچھ شکیں بنیادی حقوق سے متصادم ہے، لہذا پارلیمنٹ نے اس کو ریویو کر کے اس میں کچھ امینڈمنٹس لے کر آئیں. یہاں پہ جو ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے احسن اقبال صاحب، وہ یہ ہے کہ یقیناً عدلیہ کا احترام ہماری سرآنکھوں پہ ہے، عدلیہ جو ہے اس کا ایک وقار ہے، اور الحمدللہ ہمارے پاس چیف جسٹس صاحب کی ریسٹوریشن کے بعد ایک آزاد عدلیہ نے جو ہے وہ جنم لیا ہے. لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آئین ایگزیکٹو کی، جوڈیشری کی اور لیجسلیچر کی کچھ لمیٹیشنز مقرر کرتا ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سٹے انہوں نے کیا تھا، کیونکہ پارلیمنٹ میں ایک بل کی صورت میں یہ چیز زیر بحث لائی گئی تھی، تو اس کے اوپر اگر ایک طرح سے قدغن لگانا ہے تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو کہ سپریم ترین ادارہ ہے اس کے اوپر اوور سٹیپنگ کر رہی ہے سپریم کورٹ آپ کے خیال میں؟ دیکھیے میں اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ پارلیمنٹ سوورن ادارہ ہے، لیکن پارلیمنٹ کی سوورینٹی جو ہے وہ آئین کے دائرے کار کے اندر ہو سکتی ہے اور فنڈامنٹل رائٹس کے متصادم پارلیمنٹ کوئی ایکٹ یا قانون پاس نہیں کر سکتی. اور اس میں آپ کو مثال دینے جا رہا تھا کہ ہم نے اتفاق رائے سے 14ویں ترمیم فلور کراسنگ کی پارلیمنٹ نے پاس کی تھی، جس میں تمام جماعتیں شامل تھیں، لیکن اس وقت کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب نے اس کے خلاف بھی اسٹیٹ کی اور پھر یہ کہا کہ اس میں کچھ ترامیم کریں، یہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے. اصل بات یہ کہ پارلیمنٹ کوئی ایسی قانون سازی نہیں کر سکتی جو فنڈامنٹل رائٹس عوام کے بنیادی حقوق سے متصادم ہو. یہ جو کاربن ٹیکس ہے، اس کے حوالے سے جب بجٹ پہ بحث ہو رہی تھی، ہم نے تب بھی قومی اسمبلی میں اور لیڈر آف اپوزیشن چودھری نثار علی نے کہا تھا کہ یہ حکومت فلاؤٹ کر رہی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو اور ناک سیدھی پکڑنے کی بجائے اوپر سے گھما کے ناک پکڑ رہی ہے، اور اس کا مدعا جو ہے، اس کی منشا جو ہے وہ وہی ٹیکس لگانا ہے، لیکن اس کو ایک نیا نام دے کے لگا رہی ہے. کچھ لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کچھ ہی ماہ پہلے فرحت ڈوگر کیس جب زیر بحث تھا سپریم کورٹ کے اندر بھی، اور پھر عابد شیر علی صاحب کی وہ ایجوکیشن کی قائمہ کمیٹی جو تھی، اس کے دوران جب سٹیٹمنٹس کا تبادلہ ہو رہا تھا تو وہاں پہ بھی مسلم لیگ نون کا یہ موقف تھا کہ پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے. دیکھیے پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے. سپریم کورٹ پارلیمنٹ کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ اپنے فرائض جو اس کے اپنے ڈومین میں وہ پورے نہ کرے. مثال کے طور پہ اگر پارلیمنٹ عدم اعتماد کی تحریک لے کر آتی ہے صدر کے خلاف یا وزیر اعظم کے خلاف، یہ اس کا انہیرنٹ رائٹ ہے، سپریم کورٹ اسے روک نہیں سکتی کہ آپ اپنے اس رائٹ کو ایکسرسائز نہ کریں. لیکن اگر پارلیمنٹ کوئی ایسا قانون کیا کوئی لیجسلیشن